جو اسمبلی گزری ہے اس میں انتخابی طاقت شاید کوئی 15 ارکان کی تھی، خود بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے نا، پھر یہ سوال اٹھے گا. اچھا، اس کے باوجود بھی یہ سوال کرنے کا اختیار ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، کیا پتہ 2/3 جا رہے ہیں. انتخابات کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کیا جائے، یہ کام نہیں کر رہے. بالکل کر رہے ہیں. تو اگر کوئی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں جی انتخابات کا ماحول دیں، کیا آپ کو یہ ان کا مطالبہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے ان کا مطالبہ نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ ان کا مطالبہ نظر آ رہا ہے. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہے. ایک طرف فضل الرحمان صاحب کی دھمکیاں ہیں تو دوسری طرف پاک فوج نے یہ بڑا اعلان کر دیا ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں، یا اس کی طرف نشاندہی کر دی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس 261ویں 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس، وہاں سے جو آیا ہے اس سے پہلے میرا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا ہے جی اس کا انالیسز پوائنٹ وائز کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے سٹیکس اس الیکشن میں کتنے ہیں، کیا ہیں، اور وہ یہ بات کرنے کا جو حق ہے وہ پورے ملک کے تناظر میں کس حد تک رکھتے ہیں. اچھا دیکھیے، فضل الرحمان کی یا ان کے اتحاد کی، مکمل اتحاد کی جو اسمبلی گزری ہے اس میں انتخابی طاقت شاید کوئی 15 ارکان کی تھی، خود بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خود بھی نہیں تھے. تو اس 15 ارکان کی جو انتخابی طاقت ہے اس میں پنجاب سے میرا خیال ہے کوئی ایک بھی رکن نہیں تھا. اس میں سندھ سے کوئی ایک بھی رکن نہیں تھا. اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ارکان شامل تھے. تو یہ فضل الرحمان کی انتخابی طاقت ہے. اچھا، اب اسی انتخابی طاقت کے حوالے سے وہ 2 صوبوں اور انہی اگر 2 صوبوں میں ہو اور اس کے بعد وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو ایک اور چیز دیکھنی ہوگی نا کہ کیا باقی جماعتیں جن کی انتخابی طاقت یا انتخابی حیثیت پورے ملک میں ہو، وہ جماعتیں کیا انتخابات کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس کو ایسے دیکھنا پڑے گا. بالکل. یعنی ایک جماعت مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی انتخابی طاقت خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی بعض پاکٹس میں، اور سندھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ جماعت اگر یہ کہے نا کہ انتخابات کے لیے ماحول 2 صوبوں میں سازگار نہیں ہے، اور وہ ان 2 صوبوں میں بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس فیلڈ کرتی ہو، پلیس کرتی ہو، تو پھر اس کے اس ڈیمانڈ کو، اس سوال کو لیجٹیمیسی ملتی ہے. لیکن اگر آپ نے فرض کر لیجیے ایم کیو ایم ہے، خیبر پختونخوا میں کوئی ایک آدھی شاید امیدوار کھڑا کرے اور وہ ایم کیو ایم کہے کہ جی خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حالات نہیں ہیں، ایم کیو ایم کا کیا کام؟ تو ٹھیک ہے نا، پھر یہ سوال اٹھے گا. اچھا، اس کے باوجود بھی یہ سوال کرنے کا اختیار ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، کیا پتہ 2/3 جا رہے ہیں. ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ جو بات کر رہی ہے اس کو پھر آپ ایسے دیکھیں گے کہ باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، باقی جماعتیں کس حد تک تیار ہیں. اور اگر وہ یہ حالات کا بہانہ بنا کر یہ کہہ رہے ہیں، یا میں بہانہ بھی نہیں کہتا، بنیاد چلیں صحیح رکھتے، بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کے حالات نہیں ہیں، ماحول فراہم کیا جائے، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ 2018 میں صورتحال کیا تھی، 2013 میں صورتحال کیا تھی، 2008 میں صورتحال کیا تھی. لیکن اگر ہم کچھ غلط فیصلے کر بیٹھے ہیں تو ہم اپنی اصلاح نہ کریں. بالکل کرنی چاہیے، لیکن کیا ہم نے اس سے برے حالات میں انتخابات کروائے ہیں یا نہیں کروائے؟ ایک، کیا دنیا میں اس سے برے حالات میں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اچھا، برے حالات میں انتخابات کروانے چاہیے آپ کے؟ ہاں، کروانی چاہیے، کیونکہ جمہوریت یہ عوام کا بنیادی حق ہے نا، فیصلہ کرنے کا کی آزادی ان کا بنیادی حق ہے. تو بنیادی حق سے تو محروم کسی بھی طرح کے حالات، لیکن حالات کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ حالات سب کو نظر آنے چاہیے کہ یہ خراب حالات ہیں. صرف فضل الرحمان. اب آپ دیکھیے ٹرکی میں کچھ دن پہلے زلزلے کے بعد بہت ہی برے حالات تھے، ان حالات میں بھی انتخابات ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا، تو انتخابات جو ہیں وہ جو باڈی کروا رہی ہے وہ کن حالات میں کروا رہی ہے آپ یہ بھی دیکھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں وہ بات ہے کیا. اب فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شہید ہوا
تو ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین پر. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین پر. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس وقت کیا افواج پاکستان کے اپنے اہلکار جانوں کا نذرانہ دے کر انتخابات کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کیا جائے؟ یہ کام نہیں کر رہے. بالکل کر رہے ہیں. تو اگر کوئی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں جی انتخابات کا ماحول دیں، تو کیا وہ ان قربانیوں کو بڑا ویلیو کر رہا ہے یا وہ انڈرمائن کر رہا ہے انہیں؟ انڈرمائن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فضل الرحمان صاحب کو ان قربانیوں کو جو اس پروسیس کے لیے ہیں ویلیو کرنا چاہیے. اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو انڈرمائن کرنے والا کام ہے. تو ایک، فضل الرحمان صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، مجھے یہ لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا اپنا کام نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی آپ کو کہاں پر نظر آ رہی ہے؟ پنجاب. اور دوسرے نمبر پہ کے پی. ٹھیک ہے. اب جب کے پی میں دوسرے نمبر پر ہے، یعنی ایک تو اپرور ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، بالکل، تو پنجاب میں زیادہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف سب سے سوٹیبل پوزیشن میں کس صوبے میں ہے؟ تو کے پی ہے نا. کے پی ہے. وہاں پنجاب اس لیے کیونکہ نشستیں وہاں زیادہ ہیں تو مقبولیت بھی زیادہ ہے، آبادی بھی زیادہ ہے. اب کے پی میں سب سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہے. وہاں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے زیادہ مقابلہ کس سے ہونا ہے؟ تو یہ تو فضل الرحمان صاحب، فضل الرحمان کی جماعت سے سب سے بڑا مقابلہ ہونا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے. اب مولانا کو آنے کے لیے چاہیے پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی، نون لیگ کا ساتھ بھی، ANP کا ساتھ بھی. مولانا کو آزاد امیدواروں کا ساتھ بھی چاہیے، لبیک کا ساتھ بھی چاہیے خیبر پختونخوا میں، پھر مولانا آ سکتا ہے. چاہیے. ورنہ مولانا خیبر پختونخوا میں نہیں آ سکتا. بلکہ مولانا کو شاید یہ جو 1 سے 2 سیٹیں جیت سکتے ہیں اگر پرویز خٹک والے، تو ان کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا. اور یہ ساتھ مولانا کو ملے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ باقی تمام لوگوں سے زیادہ سیٹیں مولانا کے پاس ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف نے اتنی سیٹیں ہار لی ہوں کہ جن کے بعد باقی لوگ جو ہے وہ مل ملا کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں. کیا خیبر پختونخوا میں ہمیں ایسا ہوتا ہے؟ کے پی میں تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب فضل الرحمان کو اگر یہ حالات نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ کیسے کہیں گے کہ الیکشن کرواؤ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک صوبہ ہے جہاں ان کی مانگے تانگے کی، جوڑ توڑ کی، بھانمتی کے کنبے کی حکومت بن سکتی ہے. اس صوبے میں بھی اگر حالات سازگار نہ ہوں تو وہ کیا کہیں گے کہ الیکشن کرواؤ؟ بالکل نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو فضل الرحمان کی جماعت کا یہ مطالبہ، یا فضل الرحمان کا خود کا یہ مطالبہ، کیا آپ کو یہ ان کا مطالبہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے ان کا مطالبہ نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ ان کا مطالبہ نظر آ رہا ہے. مجھے اس مطالبے کے پیچھے سب سے زیادہ میاں نواز شریف نظر آ رہے ہیں. کیونکہ فضل الرحمان کی سیاست اس وقت، اگر آپ سندھ کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے خلاف فضل الرحمان کی اور نون لیگ کی سیاست ہے. یہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہاں بھی حکومت بنانے کی کوششوں میں ہے. بعض لوگ تو اشارہ دے رہے ہیں کہ بشیر میمن یہ ایویں نہیں ہوا. اچھا، یہ جو بشیر میمن اچانک ہوا اور اس کے بعد بشیر میمن سب کے سروں پر آ گیا، اور پھر اب بشیر میمن جو ہے اس کے حق میں کچھ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انتخابات کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے تو دوسری جماعتوں کے لیے بھی نہیں ہوتے، دوسرے رہنماؤں کے لیے بھی نہیں ہوتے. بلاول کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور سے الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں کہ لاہور والوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی ہو. پتہ نہیں لاہور والے وہ کس کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے نا، سب تیار ہے الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے. اپنے تحفظات کے باوجود بھی، بندوں کے اغوا ہونے کے، گرفتار ہونے کے، آر او کے سامنے فائلیں چھیننے کے، آر او آفس میں کرفیو لگنے کے واقعات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف والے بھی تیار ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات کو مزید نمایاں کر رہے ہیں. تو پھر میں تو کہہ رہا ہوں فضل الرحمان کے ساتھ یہ سب کچھ شروع کر دینا چاہیے. ان کی جماعت کے لوگ گرفتار ہوں، گھروں سے اٹھائے جائیں، دروازہ توڑا جائے، دروازے پہ دستی بم مارا جائے، دروازے پہ ویگو ڈالا مارا جائے، دروازہ گرا دیا جائے، کھڑکیاں توڑ دی جائیں، فرنیچر توڑ پھوڑ کیا جائے، اور باپ نہ ملے تو بیٹے کو لے جائیں، بیٹا نہ ملے تو بھائی کو لے جائیں، اس کے بعد تجویز کنندہ لے جائیں، تائید کنندہ لے جائیں. فضل الرحمان کے ساتھ یہ کر لیا جانا چاہیے. یہ اچھی بات ہوگی ایسے اگر ہوتا ہے. بھائی اس سے تو ان کو لگتا ہے فیور مل رہی ہے نا، تو یہ فیور فضل الرحمان کو دے دینی چاہیے. اس سے پاکستان تحریک انصاف نمایاں ہو رہی ہے، تو فضل الرحمان کو نمایاں کر دیں. اچھی بات ہے، ان کو سپورٹ دیں، یہ والا کام کر لیا جائے. انتخابات ہو رہے ہیں اب تو. پچھلے کچھ وقت میں تو سوال یہ جو فضل الرحمان نے کیا، یہ بھی انہی سوالات میں سے ایک سوال ہے جو اٹھ رہا ہے انتخابات ہونے پر. ٹھیک ہے.
مجھے لگتا ہے کہ انتخابات افواج پاکستان نے جب یہ کہا ہے کہ الیکشن کے لیے مطلوبہ فورس آپ کو فراہم کر دیں گے، مطلوبہ تعاون فراہم کیا جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس ون اسٹیپ فارورڈ ٹوورڈز الیکشن. ٹھیک ہے، بٹ اسٹل میں نے آپ سے 50-50 کی بات کی تھی کہ اب بھی 50-50 والا معاملہ ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. انتخابات اور بلہ ساتھ میں ہوں گے. 10 دن بہت اہم قرار دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 10 دن یہ جو انتخابی اخراجات کرنے والے لوگ ہیں یہ صبر کر لیں تو بہتر ہوگا. 10 دن بعد صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی. ان 10 دنوں میں کیا ہوگا؟ چھٹیاں منا کر ترکی سے چیف جسٹس صاحب واپس آ چکے ہوں گے اور باقی لوگ آ چکے ہوں گے، عدالتیں کھل چکی ہوں گی، نیا سال آ گیا ہوگا، کچھ جو اور ایفرٹس ہیں ان ایفرٹس کے نتائج آ گئے ہوں گے، کچھ اکنامیکل ایفرٹس ہیں، کچھ پولیٹیکل ایفرٹس ہیں، ان کے نتائج آ چکے ہوں گے. یہ سب مل کے طے کریں گے کہ انتخابات ہو رہے ہیں. پی ایم ایل این والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ نیا سال نواز شریف صاحب کی وجہ سے خوشگوار ثابت ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہترین ہو جائے، اللہ کرے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں. لیکن پچھلے 16 ماہ میں ریموٹ کنٹرولڈ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے نا، باہر سے بیٹھ کے ریموٹ وزیر اعظم تھے، تو وہی کر رہے تھے. انہوں نے اسحاق ڈار کو بھیجا کہ جا بچہ سب سنبھال لے، آن لائن وزیر اعظم، اور اس کے بعد سب کچھ تباہ کر دیا تھا ان لوگوں نے. تو یہ ہو گیا آن لائن. پہ یاد آیا غالباً 30 دسمبر پاکستان تحریک انصاف ایک اور آن لائن جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو انٹرنیٹ جو ہے اس کی خرابی کے لیے تیار ہو جائیے. آپ پہلے سے ہی پیکیجز کروا لیں یا کوئی سسٹم بنا لیں. نہیں، وی پی این ڈاؤن لوڈ کر لیں. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.